شادی کرنے کے بعد بور ہو گیا تو میں کہا چلو کچھ اور کرتے ہیں، تو پھر سیاست شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر سیاست میں کوشش کریے تھوڑی سی آگے بڑھنے کی. جو ایک مسئلہ جو پاکستان کے اندر ہے بارہا ہے، اور وہ شبر بھائی جو کہتے ہیں نا کہ 300 ارب روپے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، 300 ارب ڈالر کا ہوا ہے 1970 سے، نہیں سر 58 ارب ڈالر کا جو ڈفرنس بٹوین ایکسپورٹ امپورٹ 328 بلین ڈالر کا، یہ بات صحیح ہے 328 بلین ڈالر کا، اس میں ریمیٹنس ڈال دو 250 بلین کی، تو 58 ارب ڈالر کا یہ فرق ہے. تو خالی آپ کی ٹرمینالوجی کو وہ کر رہا ہوں. ایک جو مسئلہ پاکستان میں ہے، یہ سارے فائنانس منسٹرز کے ساتھ ہو چکا ہے، میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں مشرف صاحب کے زمانے سے بتاتا ہوں، جب 2008 میں مشرف صاحب چھوڑ کے گئے یا ان کو بھیجا گیا، تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.2% تھا آف جی ڈی پی. ٹھیک ہے، جی ڈی پی از، بیٹا آپ لوگ اس میں سے، آپ میں سے کتنے ہیں جو بزنس اور اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو صرف. اچھا سارے ہی، بس تو ٹھیک ہے، پھر تو تم لوگوں کو یہ فالو کرنا چاہیے میری بات. ٹھیک ہے، جی ڈی پی از دا نیشنل انکم، پوری ہماری قوم کی بنحاصر قوم ہماری آمدن کیا ہے. ٹھیک ہے، میری اگر 100 روپے انکم ہے، شبر زادی کی 10 لاکھ روپے انکم ہے، تو سب ملا کر اگر ایڈ کریں گے تو یہ جو ہے یہ ہماری قوم کی انکم جو ہے اس کا کیا پرسنٹیج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، تو وہ تھا 8.2%. اب میں ایسے ہی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ بات میری مان لو کہ 1 سے 2% جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنا، 2% تک، اور وہ ہم سسٹین کر سکتے ہیں. یعنی کہ 2% اپنی قوم، اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں اپنی انکم کا، تو وہ ہم قرض لے کے پورا کر سکتے ہیں. 2% سے زیادہ ہو تو قرض لینا مشکل ہو جاتا ہے، 8 بہت مشکل ہو جاتا ہے. 8 پہ آپ کو کوئی قرض نہیں دیتا تو پھر آپ کو IMF جانا پڑا. اس لیے پیپلز پارٹی جب آئی تو اس نے 60 روپے سے ڈالر 80 روپے ہوا، اور 60 روپے پہ ہم نے کافی عرصے تک رکھا تھا، اور پھر جا کے ہم نے IMF کا پروگرام لیا. وہ پیپلز پارٹی مکمل نہیں کر سکی IMF کا پروگرام، لیکن انہوں نے، یہ حفیظ شیخ صاحب آئے تھے، اور سوری پہلے فرین صاحب آئے تھے اور پھر حفیظ شیخ صاحب آئے تھے، تو انہوں نے پروگرام کیا. پھر جب پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی 2013 میں، تو پھر آپ کا جو وہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن آپ کا جو ریمیٹنس جو تھی، جو آپ کی جو ریزرو تھے وہ 6-7 بلین پہ آ گئے تھے، اور اگلی 4 مہینے کی پیمنٹ کے بعد ریزرو 2 بلین ڈالر ہو گئے تھے. یعنی کہ پورے پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ 2-2.5 بلین ہو گئے تھے. تو وہ مطلب اٹس لائک 2 ویکس آف امپورٹ، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم آئے، ہماری جب 13 میں حکومت آئی، تو ہم نے بھی پھر وہ جا کے IMF کا پروگرام لیا. جب ہم چھوڑ کے گئے تو پھر واپس آ گیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 6%. تو یہ آ گئے PTI والے، اور PTI والوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ سافٹ لینڈنگ کرنی تھی، چلو انہوں نے تھوڑی سی ہارڈ لینڈنگ کر دی، لیکن وہ میں سیاست میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن یہ بھی پھر تھوڑے عرصے بعد گئے IMF میں، اور انہوں نے پروگرام شروع کرا. اس کے بعد پروگرام شروع کر، تو انہوں نے کہا اب ہم جو ہے وہ ہم اسٹرکچرل چینجز لائیں گے، تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں آئے گا. لیکن کوئی اسٹرکچرل چینجز تو پاکستان کی معیشت میں نہیں آئے، اور جیسے 4% کی گروتھ ہوئی تو وہ واپس سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا ہو گیا. اور ابھی پچھلے مہینے جو ہے وہ 8 بلین ڈالر کا امپورٹ ہوا ہے تقریباً، اور وہی 2.5-3 بلین کی ریمیٹنس اور ایکسپورٹس ہے. تو اب آپ کا اس مہینے میرے خیال سے 3 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، جو کہ 12% آف جی ڈی پی ہوگا. لیکن اللہ نہیں کرے گا کہ وہاں تک پہنچیں گے. اب بہت زیادہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ پیسوں کی قیمت، رائٹ؟ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. ہم کیلے خریدتے ہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے. ہم سیب خریدتے ہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے. ہم پیسہ لیتے ہیں، کسی سے قرض لیتے ہیں یا ادھار لیتے ہیں یا خریدتے ہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پیسوں کا کرایہ ہے، تو وہ بڑھایا تاکہ پیسوں کی مقدار کم ہو جائے معیشت میں. اور اگر معیشت کی باقی چیزیں اتنی رہیں گی اور پیسوں کی مقدار کم ہو جائے گی، تو باقی چیزیں جو ہیں، پیسہ مہنگا ہو جائے گا تو باقی چیزیں سستی ہو جائیں گی. تو انفلیشن بھی کم ہو جائے گا، اور تھیوریٹیکلی، اور گروتھ بھی کم ہو جائے گی. ہم نے گروتھ کو کم کرنے کے لیے، کہ گروتھ کم ہو جائے گی، آپ کی ترقی کم ہو جائے گی، تو پھر آپ کی امپورٹ کم ہو جائے گی. تو یہ کوشش ہے ان کی. تو پھر ہم کو واپس انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہماری گروتھ بڑھ گئی. تو حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ گروتھ سلو ہو جائے، تاکہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ پھنس جائیں، کیونکہ ہم ورنہ پھنس جائیں گے اس کے اندر. اب یہ کیوں بار بار پھنس جاتے ہیں گروتھ کے اندر؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. کہ جب بھی تھوڑی سی گروتھ ہوتی ہے پاکستان میں، 4% ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس جاتے ہیں. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کچھ آپ کو آئیڈیاز دیتا ہوں. میں کچھ عرصے تک، آپ کو پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ حکومت پاکستان نے میرا تمام خرچہ اٹھایا تھا، تقریباً 5 مہینے تک. سارا رہنے کا فری تھا. مجھے ادیالہ میں رکھا ہوا تھا مجھے کچھ عرصے تک.
کچھ عرصے نیب کی کسٹڈی میں رکھا تھا. 5 مہینے مجھے انہوں نے جیل میں رکھا تھا صبرزادی کے باسز نے, جبکہ سب کو پتا تھی کہ مفتاح اسماعیل نے اللہ کی مہربانی سے, اور صبرزادی بھی اس پہ قسم کھائے گا کہ کبھی 1 روپے کی چوری نہیں کری, ان کو بھی پتا تھی, لیکن بہرحال انہوں نے جیل میں رکھا. یہ پاکستان کی سیاست ہے, آکوپیشنل ہیزرڈ ہے سیاست دان کا, سپوز. تو صبرزادی بھی کسی دن بنے گا منسٹر, اور میری باری آئے گی تو میں اس کو بھی بند کروں گا, فکر نہ کریں, یہ ہم سب یاد رہے گا. تو خیر وہ 5 مہینے میں مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت موقع ملا. تو اور میں وہ پڑھ بھی رہا تھا کہ کس طرح ایسٹ ایشیا نے, فار ایسٹ نے کس طرح گروتھ کری ہے. سنگاپور نے, ملیشیا نے, دیگر ممالک نے بہت زیادہ گروتھ کری ہے. جاپان نے 50 اور 60 کی دہائی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد 10% گروتھ کری ہے. میں یہ کہ ہر سال ان کی 10% آمدن بڑھ جاتی تھی, رائٹ. تو اگر آپ کی ہر سال 10% آمدن بڑھ جائے تو تقریباً 6-6.5 سال کے اندر آپ 72 سے ڈیوائڈ کر لیں تو 7.2 آ جاتا ہے کہ 7.2 سال میں آپ آپ کی جو انکم ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو 14 سال میں 4 گنا اور 21 سال میں 8 گنا انکم ہو جاتی ہے. تو آپ $1000 پر کیپیٹا GDP سے شروع ہوئے تھے, 10% پہ بڑھ رہے ہو تو 21 سال میں آپ کی 8000 ہو جائے گی, وچ از ویری کمفرٹیبلی مڈل کلاس, رائٹ. یہ کوریا نے بھی کیا ہے 70 اور 80 کی دہائی میں, یہ چین نے کیا ہے 90 کی اور 10 اس پہلی دہائی کے اندر اس صدی کی. یہ آپ کے تائیوان نے بھی کیا ہے. انہوں نے کیا کیا, تو وائی ور دے ایبل ٹو گیٹ گروتھ. وہ کیسے 10% گرو کر لیتے تھے لیکن ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں پھنستا تھا. انہوں نے 2 چیزیں کری جو ہم نہیں کر پا رہے. نمبر 1, انہوں نے سیریس توجہ دی اپنی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کے اوپر. ہم نے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کے اوپر کوئی توجہ نہیں کبھی بھی. جو بھی آپ کا فائنانس منسٹر ہوتا ہے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, شبر بھائی کو بھی پتا ہے, وہ فوڈ منسٹر یا ایگریکلچر منسٹر سے ملتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ یار یہ آئے گا اور یہ پیسے مانگے گا کہ یہ ایگریکلچر میں یہ سبسڈی دے دو, وہ سبسڈی دے دو. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب میں وزیر تھا اور مجھے فون آیا کہ پرائم منسٹر صاحب بلا رہے ہیں آپ کو, PIA والوں سے میٹنگ ہے, تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں نہ جاؤں, کیونکہ PIA سے میٹنگ کرنے کا مطلب ہے کہ 2 ارب روپیہ دے کے آنا ہے. تو ہم نے ایگریکلچر کے اوپر کبھی دھیان ہی نہیں دیا, کبھی کوشش ہی نہیں کری کہ ہم پروڈکٹیوٹی بڑھائیں. اس پاکستان کے اندر آج ہمارا پر ہیکٹر ایلڈ ویٹ کا جو ہے وہ ہندوستان سے کوئی 50% کم ہے, چائنا سے اس سے بھی زیادہ کم ہے. تو اگر ہمارا فارمر 1 ایکڑ پہ اس سے ہندوستان سے 50% کم ویٹ اگائے گا تو ہم کبھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اس پاکستان کے اندر ہم ویٹ عموماً امپورٹ کرتے ہیں. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو ایکسپورٹ کر رہے تھے, آج خان صاحب کے نئے پاکستان میں ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں. اس پاکستان کے اندر ہم نے $3 بلین کا اس سال کھانے پینے کا تیل امپورٹ کیا ہے. ہمارے زمانے میں بھی $2 بلین کا امپورٹ کر رہے تھے. آپ سوچیں کہ اتنا بڑا ایگریکلچر لینڈ ہے, اتنی ہمارے پاس اریگیشن کی وہ سسٹم ہے, اور ہم اپنا کھانے کا تیل نہیں پیدا کر سکتے, نہ کنولا. ہم وہ نہیں کر سکتے, پام آئل نہیں کر سکتے, شاید ہم پام ٹریز نہیں کر سکتے, اگا سکتے, لیکن ہم کنولا کر سکتے ہیں, ہم کارن آئل کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, سویابین کر سکتے ہیں. ہم نے نہیں کرا. ہم $1 ارب کی ہم دالیں اور وہ امپورٹ کرتے ہیں, چنے. سو ہم نے ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی. اگر ہم ایگریکلچر پر توجہ دیں تو شاید یہ امپورٹ چیزیں بچ جائیں. دوسرا, ہم نے ایکسپورٹ پہ بھی توجہ نہیں دی. ہم نے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. وہ شبر بھائی کی اس میں باتیں تھیں نا, ایلیٹ کیپچر کی, اس قسم کی باتیں. ہمارے پاس ہمارے سارے فائنانس منسٹر بشمول میرے اور بشمول شبر کے, ہمارے پاس ایک ہی ٹول باکس ہے. ٹول باکس میں ہمارے ایک ہی ٹول ہے کہ ہم سیٹھوں کو, امیر لوگوں کو, انڈسٹریلسٹ کو ہم بہت زیادہ مراد پہ قرض دیتے ہیں. ہم کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ لو 500 کروڑ روپے ہم نے آپ کو قرض دیا 2% پہ, اور ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ کسی کو 20,000 روپے کی نوکری دے دو. یہی ہوتا ہے قسم خدا کی, ٹھیک ہے. آپ کسی کو 500 کروڑ. ابھی اس بار کیا ہوا کہ انہوں نے معیشت سلو کری, بالکل سلو کری, بڑی اچھی وہ ہے, جو بھی وجہ سے کر لی. 13% انٹرسٹ ریٹ لے گئے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ 13% پہ جانا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے, اور بحث بھی نہیں ہو سکتی, مجھے تو مارنا چاہیے اگر کوئی اس پہ بولے گا کہ نہیں ہونے جانی چاہیے تھی. لیکن چلو, آپ نے معیشت سلو کر لی, 13% انٹرسٹ کر لیا, آپ نے انفلیشن کر دیا پاکستان میں. غریب لوگوں کو آپ نے اور غریب کر دیا جب آپ نے ڈیویلیوشن ریپڈ کر لیا. اب اس کے بعد جب آپ نے معیشت کو واپس ایکسپینڈ کرا تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک چیز نکالی, ٹرف کی اسکیم. 1% پہ انٹرسٹ دیا ہے. انٹرسٹ پہ آپ نے 10 سال کا لون دیا, بینک 1.5% چارج کرتی تھی. ایوریج پہ 3% پہ انڈسٹریلسٹ کو 400 ارب روپے کا لون دیا گیا.
اس ملک میں جہاں پہ 10% سے زیادہ انفلیشن ہو، اب 3% کا لون دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے 7% کی سبسڈی دی. 400 ارب ڈالر کا 400 ارب روپے بھی دیکھ لو تو 28 ارب روپے آپ نے امیر ترین پاکستانیوں کو تو ٹاپ 0.5% بھی نہیں، ٹاپ 1.25% پاکستانیوں کو آپ نے وہ پیسے دے دیے. اور جب اس سے انفلیشن آیا اور آپ نے انٹرسٹ بڑھایا تو پھر آپ نے غریب لوگوں کو اور غریب کر دیا. اور وہ پیسے آپ نے یہ دیے کہ یار کبھی نہ کبھی وہ انڈسٹری لگا لے گا، کہ مفتاح جیسے آدمی ایک اور فیکٹری لگا لے گا کوئی بڑی پلاسٹک کی، تو اس میں کسی کو 20,000 روپے کی نوکری دے دے گا. اس لیے مفتاح کو تو کم از کم دے دو آپ سستا لون. یہ ہماری پالیسی ہے. اور یہ اس میں عمران خان کی حکومت کی وہ نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک ہی اسٹرکچر ہے پاکستان کے اندر، کوئی دوسرا اسٹرکچر آیا ہی نہیں کبھی. اور یہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ سب سے بڑا ڈرامہ ہے. یہ شبر بھائی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہاں میں آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں گا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے بعد وہ لگاتے ہیں پروٹیکٹیو ڈیوٹیز. وہ کہتے ہیں انفنٹ انڈسٹری کو پروٹیکٹیو ڈیوٹی لگی ہے. 40 سال پرانی انڈسٹری ہے، آج تک پروٹیکٹیو ڈیوٹی نہیں ہٹی ہے، تو کتنے عرصے تک انفنٹ رہے گا؟ یہ بھی گیم ہوتا ہے. پاکستان کو میں سچ بتاؤں کہ اب یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. ہم کو 2 چیزیں کرنی چاہیے میرے خیال سے. ایک تو ایگریکلچر کو گروتھ دینی چاہیے، اور دوسری ہم کو کہنا چاہیے کہ صرف ہم کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں چاہیے، ہم امپورٹ کر لیں گے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے، ہم کو صرف ایکسپورٹ چاہیے. وہی انڈسٹری لگے گی جو صرف ایکسپورٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش ہے، پتلون سی کے آگے نکل گئے ہم سے. 40 ارب ڈالر کی آپ نے جینزیں سی کے اور ٹی شرٹ سی کے بھیج دی. ہم صرف وہ والی انڈسٹری لگائیں، لو ٹیکنالوجی انٹرمیڈیٹ ٹیکنالوجی، پینٹیں سیئیں آپ، کپڑے سیئیں، جوتے بنائیں، فٹ بال بنائیں، وہ چیزوں کو آگے لے کے چلے گئے. ہمارے پاس وزیر آباد کا کلسٹر تھا، گجرات کا کلسٹر تھا میٹل ورکنگ کا، ہم نے اس کو اگنور کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے پاس کوئی ٹیکسٹائل کے علاوہ کوئی کلسٹر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 60% خان صاحب کی حکومت میں جو ڈیویلیوشن ہوا ہے نا، آج مچھلی کا ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے. پاکستان سے مچھلی کا ایکسپورٹ 30% کم ہو گیا ہے. پاکستان سے فروٹ کا ایکسپورٹ 4% کم ہو گیا ہے پچھلے سال. سمپلی بیکاز کہ وی آر ناٹ پیئنگ اینی اٹینشن ٹو دس. اینڈ دین ون ریزن وی ڈونٹ پے، ہمارا ایکسپورٹ اس لیے بھی نہیں پڑتا کہ ہماری انرجی بہت مہنگی ہے. میں اس پہ الگ سے آؤں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو گروتھ ہم کو کرنی ہے تو اس میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن بند کر دیں. یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن مجھے پتا ہے کہ یہ سیٹھوں کی اسکیم ہوتی ہے، بیکاز آئی ایم پارٹ آف دیٹ فرٹرنیٹی آلسو. میں تو حکومت بھی رہ چکا ہوں لیکن سیٹ بھی رہ چکا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ختم کریں. آپ صرف گروتھ کے اوپر توجہ دینے کے لیے آپ صرف ایکسپورٹ بڑھائیں، اور اگر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے تو آپ فارم اور ایگریکلچر کو بہتر کریں. یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ اس سے شاید اگر گروتھ ہو جائے گی تو بغیر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ہوگی، کیونکہ یہ تائیوان نے، جاپان نے، چین نے، کوریا نے یہی کیا ہے. انہوں نے پینلٹیز لگائی ہیں کمپنیز کے اوپر جو ایکسپورٹ نہیں کرتی ہیں، ٹارگٹ دیے ہیں کہ اگر آپ میری کمپنی سویٹ ٹافی بناتے ہیں. اور میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں کہ جب میں نے 1990 میں سویٹ کمپنی میں کام شروع کیا، میرے بھائیوں نے فیکٹری لگائی تھی کینڈی لینڈ، تو اس وقت 25% ہمارا والیوم اور 20% ہمارا جو مال تھا وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا. ہم امریکہ ایکسپورٹ کرتے تھے، تائیوان ایکسپورٹ کرتے تھے، آسٹریلیا ایکسپورٹ کرتے تھے، پوری دنیا میں. اور ان کو ایتھنک مارکیٹ میں نہیں، ان کی مین اسٹریم مارکیٹس کے لیے ایکسپورٹ کرتے تھے. آج پھر اس کے بعد پچھلے اب جو ہمارا ایکسپورٹ ہے وہ 2-3% بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وی بیکم مور ایکسپینسو دین دا ریسٹ آف دا ورلڈ. پاکستان ہیز بیکم مور ایکسپینسو ریلیٹیو ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو ہم نے پینلٹیز لگانی ہے لوکل انڈسٹریز کے اوپر کہ آپ ایکسپورٹ کریں ورنہ پینلٹی دو گے. اور ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر ایک دم جہاد کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. گروتھ جو ہے نا بھائی، آپ کو دیکھیں ہندوستان بھی 7% گروتھ کرتا ہے، بنگلہ دیش بھی 7 کرتا ہے، جو بڑی ویتنام اس سے زیادہ کر رہا ہے. جتنے ممالک میں چائنا جاپان وغیرہ کی بات کر رہا ہوں 20 سال تک 10% سے گرو کریں. آپ 4% گروتھ کر لینا اور 2.5% آپ کی پاپولیشن بڑھ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے آپ کو ایز پاکستانی ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کو 10% گروتھ کرنی ہے. اور 10% گروتھ کے لیے آپ کو اسٹرکچر ہی چینج کرنا پڑے گا. ایگریکلچر کو ایفیشینٹ کرنا پڑے گا. آپ کا فارمر شوڈ بی پروڈیوسنگ ایز مچ ویٹ پر ہیکٹر ایز انڈیا اور اینی بڈی ایلس. اور آپ کو ہر چیز وہ کرنی پڑے گی جو دنیا کرتی ہے. اور یہ $20 بلین، میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ جیف بیزوس کا نام سنا ہے نا آپ نے، امیزون کے مالک کا سنا ہے، اور کیا نام ہے، بل گیٹس کا بھی نام سنا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کی ڈیورسز ہو گئی ہیں، ابھی دونوں کی طلاق ہو گئی. سنا، ان دونوں کی ڈیورس سیٹلمنٹ ہے نا، جو پیسے دیے گئے ہیں ڈیورس کے اندر بیگم صاحبان کو، وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. ہم بڑا اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں، ان کی ایک آدمی کی ڈیورس سیٹلمنٹ کی پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. امریکہ میں پتہ نہیں 50,000 آدمی ہوں گے جن کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک کے اندر جو ہمارے ریزرو میں نہیں پڑے ہوئے، مطلب سم تھنگ لائک ناٹ 50,000 لیکن ہم جس طرح کہ اتنے 20 لوگ ہوں گے. سو یہ چیز بھی ہم کو کرنی ہے کہ ہم کو گروتھ کرنی ہے.
تیسری بات یہ ہے جو شبر بھائی بات کر رہے تھے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا ہے، وہ صحیح بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ یار میری تنخواہ بڑھ جائے، میری آمدن بڑھ جائے. یہ بات صحیح ہے، اگر آپ کی دکان ہے تو آپ سوچتے ہیں اللہ کرے میری بکری ہو جائے زیادہ، میرا منافع زیادہ ہو جائے. لیکن جب تک یہ نہیں ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا کہ خرچہ بھی کم کر لے آدمی. تو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یار حکومت کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف حکومت کے ایکسپینسز کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ حکومت ہمیں کیا، مطلب خاص طور پہ ہمارے کراچی میں رہنے والے بھائیوں بہنوں سے میں پوچھنا کہ حکومت کیا آپ کو سروسز دیتی ہے؟ آدھے لوگوں کو یہاں پہ میرے خیال سے پتہ نہیں کدھر رہتے ہو کہ میرے خیال سے ہاف آف دا پیپل، اور اگر اچھے ایریاز مڈل کلاس ایریاز اوور مڈل کلاس ایریا میں رہتے ہو تو پانی آتا ہوگا، ورنہ آدھے سے زیادہ لوگوں کے گھر میں تو پانی بھی نہیں آتا ہے. سیکیورٹی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سندھ حکومت آپ کو کوئی پرووائڈ نہیں کرتی ہے. پولیس والا جو آپ کے علاقے کا تھانے دار ہے وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے تو نہیں ہے میرے خیال سے، وہ آپ سب بھی جانتے ہیں. آپ کو کوشش ہی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کبھی ایف آئی آر کٹوانے نہ جانا پڑے. تو ہمیں سیکیورٹی حکومت نہیں دیتی، ہمیں پانی حکومت نہیں دیتی، روڈ اللہ کی مہربانی سے حکومت نہیں دیتی، تو آپ کس چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں؟ تو یہ بھی تو حکومت کو بھی ذرا سا جو ہے وہ اپنی، صرف ہر وقت ٹیکس مانگیں، ہر وقت شبر بھائی جیسے اچھے ہوشیار آدمی لگا دیں آپ کو مختلف طریقوں سے ٹیکس لینے والا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہوشیار آدمی ادھر بھی لگاؤ نا دوسرے اینڈ پہ جو سروسز آپ کو پرووائڈ کر سکے. مطلب دونوں اینڈ کو دیکھنا چاہیے. تو ایک تو رن اوے ایکسپینسز کو بھی حکومت کو کم کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد یہ شبر بھائی نے بات کری ہے، میں بھی اس پہ بات کرنا چاہوں گا 1 منٹ کے لیے. شبر بھائی نے تھوڑا سا اسیوم کر لیا کہ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے اس بارے میں، اس لیے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا NFC ایوارڈ اور فیڈرلزم کے بارے میں. ایک چیز ہوتی ہے فیڈرلزم، اگر آپ نے پبلک اکنامکس یا پبلک فائنانس کا ادھر کورس اگر بچوں کے اندر ہوگا، آپ لوگوں کے اسکول میں ہوگا تو آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو پبلک فائنانس. ایک چیز ہوتی ہے فیڈرلزم. فیڈرلزم ہوتی ہے کہ حکومت وہ اچھی ہوتی ہے جو حکومت لوگوں کے قریب ترین ہوتی ہے. دا بیسٹ گورنمنٹ از ون دیٹ از کلوزسٹ ٹو دا پیپل. ایک آدمی تھا چارلس ٹیبو، اس کی ایک ٹیبو تھیوری، ٹیبو ماڈل ہوتی تھی، جس میں وہ کہتا تھا کہ ڈفرینٹ گورنمنٹس لائک سٹی گورنمنٹس اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ شوڈ کمپیٹ. کہ میں اپنے چھوٹا سا شہر ہے، میں اس کا میئر ہوں تو میں نے اس میں اتنی لائٹیں لگا دیں، اس میں اتنے اچھے روڈ کر دیے اور اتنا ٹیکس کر دیا. ساتھ والا شہر ہے، اس کا بھی میئر ہے، اس نے بھی کچھ لائٹیں لگائیں، کچھ ٹیکس لگ دیا، کچھ اسکولیں دے دیں اس نے. اب اگر میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ والا شہر زیادہ اچھا ہے، اس کا ٹیکس کم ہے اور لیکن اسکولیں اس کی اچھی ہیں، تو میں ادھر چلے جاؤں گا. کسی کے پاس بچے چھوٹے نہیں ہیں، اس کو اسکولوں سے فکر نہیں ہے، لیکن اس کو یہ ہے کہ ادھر پارک اچھے ہیں یا ادھر واکنگ ٹریکس اچھے ہیں، تو اس شہر میں چلے جائے گا. تو ایفیشینٹلی سارٹنگ ہو جائے گی اور یہ کمپٹیشن ہو جائے گا. اور امریکہ میں یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن شپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اسکول ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں جو اسکولیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. فیڈرلزم کا کانسیپٹ ہم پورے پاکستان میں مانا جاتا ہے، اور یہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ بیسٹ ترمیم تھی سیریسلی. کہ اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں جو تھیں، وہ جو ایک چیز ہوتی تھی 1973 کے آئین میں جس کو کہتے تھے کنکرنٹ لسٹ. کنکرنٹ مطلب ساتھ ساتھ چلنے والی، تو وہ ساتھ ساتھ تھی کہ وفاق بھی اس پہ کام کر سکتی تھی اور اس ایریا کے اندر صوبہ بھی کام کر سکتا تھا. مطلب یہ کہ تعلیم ہوئی تو وفاق بھی تعلیم پہ کام کر سکتی تھی اور صوبہ بھی کر سکتا تھا. صحت ہوئی، وفاق بھی اس پہ کام کر سکتا تھا اور صوبہ بھی کر سکتا تھا. کہ اس کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، وفاق اس پہ کام نہیں کر سکتی. تو وفاق کے اندر جو اب جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ صرف اسلام آباد اور گلگت بلتستان کو دیکھتی ہے، باقی نہیں دیکھتی. باقی آپ صوبوں کو لیڈ دے سکتے ہیں کہ یار اس قسم کا کریکولم ہونا چاہیے، لیکن وفاق اب نہیں دیکھ رہا ہے. اب آپ کی جو ہے وہ سندھ، پنجاب، KP اور بلوچستان اپنی اپنی صوبے کے اندر ہیلتھ دیکھتے ہیں، اپنے اپنے صوبے میں ایجوکیشن دیکھتے ہیں، اپنے اپنے صوبے میں ایگریکلچر دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین طریقہ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ادھورا ہے. جو چیز آپ وفاق سے لے کر آپ لے جاتے ہیں، اور میں سندھ کا ایگزامپل نہیں دیتا ہوں، میں پنجاب کا ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ کنٹروورسی نہ ہو جائے یہاں پہ، ورنہ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. کہ آپ نے اسلام آباد سے لے کر آپ لاہور تو چلے گئے، آپ اسلام آباد سے لے کر یہ رائٹس آپ نے لاہور میں دے دی کہ بھئی اب لاہور میں پنجاب کی حکومت جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے، تعلیم کس طرح ہونی چاہیے. مگر فیڈرلزم ادھورا ہے. فیڈرلزم پورا کرنے کے لیے لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی چیف منسٹر کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اٹک میں کون سی سڑک بننی چاہیے، رحیم یار خان کے اندر کون سا پل بننا چاہیے، ڈیرہ غازی خان کے اندر کون سی اسکول تعمیر ہونی چاہیے، ملتان میں کیا سلیبس ہونا چاہیے. وہاں کی لوکل گورنمنٹس کو ہونا چاہیے. تو وہ جو اختیارات ہیں، ایک اختیارات اور دو پیسے، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نیچے تک جانی چاہیے. یعنی کہ آپ ڈویژنس تک جانی چاہیے. ہمارے سندھ کے صوبے میں 6 ڈویژن ہیں شاید، پنجاب میں میرے خیال سے کچھ 12-13 ہیں، سم تھنگ لائک دس. پاکستان بھر میں آئی تھنک 26-27 ڈویژن ہیں. تو
جو یہ اختیارات ہیں یہ شہر سے صوبے سے لے کر ڈویژن تک دینے چاہیے، پھر ڈویژن سے ڈسٹرکٹ تک دینے چاہیے. اب کسی کو آپ اختیار دے دیں لیکن اس کو پیسے نہ دیں تو فائدہ نہیں ہے. تو ایک چیز ہم نے کری تھی جب 18ویں ترمیم ہوئی، اس کے بعد ایک چیز کری، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ. وہ پہلے سے بھی ہوتی تھی لیکن وہ ڈفرنٹ پرسنٹیج ہوتی تھی. اس ایوارڈ کے تحت یہ ہوا کہ جو بھی وفاق ٹیکس لیتا ہے، جس کو ہم FBR ٹیکسز بولتے ہیں، اس کا 57.5% حصہ جو ہے وہ ڈائریکٹ صوبوں کو مل جاتا ہے، اور اس 57.5% میں سے 25% حصہ سندھ کو ملتا ہے، 51% حصہ پنجاب کو ملتا ہے، 9% حصہ کہ بلوچستان کو ملتا ہے، اور 14.5% حصہ جو ہے وہ KP کو ملتا ہے. تو جو بھی وفاق ٹیکس لیتا ہے اس کا 60% حصہ نیچے چلے جاتا ہے. اسی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو فوج چلانی اور انٹرسٹ بھرنا، ان کو نہیں بھرنا، کہ 70% جو بھی پیسے آئیں صوبوں کو وہ جو ہے وہ ڈویژن میں چلے جانے چاہیے. اور اسی طریقے سے جس طرح کہ NSC کے فارمولہ ہے کہ پاپولیشن پلس ریونیو جنریشن پلس انورس آف ڈسٹنسز یا پاورٹی، اس حساب سے چلے جائیں. اگر اس حساب سے ہم فیڈرلزم پورا کر لیتے ہیں اور ہر صوبے میں، ناٹ جسٹ کہ سندھ بلکہ پورے ہر صوبوں میں یہ فیڈرلزم پورا کر لیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رحیم یار خان میں جو بچہ ہے اس کو ہم بہتر پڑھائی دے سکیں گے. جو سڑکیں اٹک میں بنانی ہوں گی وہ بہتر ہو جائیں گی. وہ لاہور سے فیصلے نہیں ہو سکتے. کراچی سے بیٹھ کے آپ دادو کے فیصلے نہ کریں، دادو میں بیٹھ کے دادو کے فیصلے کریں. تو وہاں کے لوگوں کو فیصلہ، اور ان کو آپ امپاور کر دیں، اور یہ نرسری آف ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے. پھر آپ کمپٹیشن دیکھیں گے کہ یار اگر دادو کے جو میئر ہے اس نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے اور لاڑکانہ میں نہیں کرا ہے تو آپ شاید دادو میں جا کے فیکٹری لگا لیں گے، یا دادو نے اگر لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں کرا اور لاڑکانہ نے کر لیا تو ادھر جا کے فیکٹری لگائیں گے، تو آپ کی ترقی بھی آئے گی. پاکستان کی حکومت کا اسٹرکچر بہت غلط ہے. آئی تھنک اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. یہ اسٹرکچر ٹھیک ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو میں بات کر رہا تھا کہ ایکسپورٹ ہمارا ان کمپیریٹیو ہے، تو وہ اس لیے ان کمپیریٹیو ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سے 5 منٹ رہ گئی ہیں. ایکسپورٹ ان کمپیریٹیو اس لیے بھی ہے کہ ایک تو ہم توجہ نہیں دیتے، ہماری بجلی اور گیس بہت مہنگی ہے. پاکستان میں انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ ان ایکسپینسو ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ایک وجہ یہ ہے پاکستان میں انرجی ان ایکسپینسو ہونے کی کہ ہمارے پاس سمر اور ونٹر میں بہت بڑی سائیکل ہوتی ہے. گرمی میں ہمیں 25,000 میگا واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے، سردی میں ہمیں 12,000 میگا واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے. اب اگر ایز این اکانومسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ ایفیشینٹ ٹو پرووائڈ بجلی آل دا ٹائم ٹو ایوری بڈی. یہ اکنامیکلی ایفیشینٹ فیصلہ نہیں ہے کہ سب کو آپ ہر وقت بجلی دیں. لیکن بہرحال ایک فیصلہ تو ہم نے مناسب کام کرانا کہ سب کو بجلی دینی چاہیے، بھائی بجلی بیسک رائٹ ہے، یہ پولیٹیکلی دس از دا رائٹ فیصلہ. تو اب آپ کو 25,000 میگا واٹ آپ کو بجلی دینی ہے تو 25,000 میگا واٹ بجلی لگانی پڑے گی، بلکہ 30,000 لگانی پڑے گی، کیونکہ چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں، 80% ریٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جولائی کے اندر تو آپ نے پورا کر لیا، جون میں تو آپ نے پوری کر لی بجلی، لیکن دسمبر کے اندر جب دسمبر جنوری آئے گا تو آپ کے پاس 10,000 میگا واٹ کا پلانٹ بند رہے گا. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب لیکن وہ 10,000 میگا واٹ کا جو پلانٹ لگے گا اس کے اوپر انٹرسٹ ڈپریسیشن تو چڑھ ہی رہا ہوگا، اس کو کرایہ تو دینا ہی پڑے گا. تو ایک پاکستان کے اندر یہ بیکاز آف دس سائیکل پاکستان کے اندر جتنا پلانٹ لگے گا وہ 100% یوسیج نہیں ہوتا. تو دیٹس ایکچولی بلٹ ان، ہماری ڈیمانڈ اسٹرکچر کی وجہ سے بلٹ ان وہ ہے، بلٹ ان انیفیشنسی ہے. سیکنڈ یہ کہ ہمارے سے زیادہ اللہ کی مہربانی سے کوئی بھی زیادہ ویسٹفل ڈسٹریبیوشن نہیں کرتا. ہم ماشاء اللہ سے اس میں آگے پورے جنوبی ایشیا میں، بلکہ نہیں دنیا کے اچھے آگے ترین میں ہوں گے میرے خیال سے. پاکستان کے اندر 19% بجلی جو ہے وہ آپ ڈسٹریبیوشن میں اور ٹرانسمیشن میں کھو دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاور ہاؤس سے نکلتا ہے 100 کلو واٹ اور آپ نے 80 تک آپ کو ملتا ہے، باقی 20 کھو جاتے. ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ 80 کا آپ بل دیتے ہیں اس مہینے کا، کرنٹ مہینے کا، تو آپ کو اس میں سے 90% بل ملتا ہے. یعنی کہ آپ کا پھر یعنی کہ آپ کو 63 میگا واٹ کا بل ملتا ہے. یعنی کہ 100 میگا واٹ وہاں سے چلا ہے، 80 میگا واٹ آپ کو ملا جب آپ نے جس کے بل دیا آپ نے، اور 80 میں سے آپ کو 72 کا بل آپ کو بل ملا. یعنی کہ 28% بجلی جو ہے وہ راستے میں ایسے ہی کھو گئی. 28% جس آدمی کا مال کھو جاتا ہوگا، جس دکان سے 28% چوری ہو جاتی ہو، جس فیکٹری میں 28% ویسٹیج ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی پروفٹ نہیں کر سکتی. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد ہم نے آئی پی پیز کو 17% وہ دے رکھا تھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اور اس کے بعد ہم پیسے نہیں دیتے تھے. ہم 2500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے وچ از بیسکلی واٹ وی او ٹو دی آئی پی پیز.
تو کوئی بھی باہر سے کوئی بھی ویسٹرن انویسٹر نہیں آتا پاکستان میں انویسٹ کرنے. 2013 کے اندر پاکستان کے اندر گھنٹے پہ گھنٹہ پنجاب میں اور کے پی میں اور سندھ انٹیریئر سندھ میں کراچی کو چھوڑ کے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. nobody was willing to come and invest. $500 million was the limit of USAID to invest in to export Exim Bank کا. مطلب انشورنس بھی اس سے زیادہ نہیں دے رہے تھے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا. اس وقت چائنا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ادھر $29 بلین کا انویسٹ کرا ہے چائنا نے. ٹھیک ہے, چائنا نے اپنی وجہ سے کرا ہے, لیکن $29 بلین کا چائنا نے امپورٹ ایکسپورٹ کرا ادھر یہ کرا ہے. یہ ساہیوال میں پاور پلانٹ لگایا, ہب میں پاور پلانٹ لگایا, کراچی پہ لگایا, ادھر تھر کے اندر کول مائننگ کری. 70 سال سے آپ کول مائننگ نہیں کر سکے, تو یہ سب سی پیک میں ہوا. روڈ رستے بنائے انہوں نے اور چیزیں کری. تو اب وہ آپ کا لگا, لیکن 17% پہ لگا. پھر جب ہماری حکومت نے یہ لگا لیا تو ہم نے ایک رول کرا تھا کہ یار آئندہ سے ہم فکسڈ ریٹس پہ نہیں کریں گے, ہم کمپیریٹیو ریٹس پہ کریں گے. کہ اگر جو بھی بجلی کا ریٹ لگے گا 2-3 لوگوں کو آپس میں لڑاؤ, کمپیٹ کراؤ, جو سب سے کم ٹینڈر ہے وہ ہو. کیونکہ جو نیپرا لے کے آتا تھا ریٹ وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا بنسبت جو بزنس مین لا سکتے ہیں. لیکن چین نے اس وقت آپ کو, سی پیک نے اس وقت آپ کا ہاتھ پکڑا جب کسی نے نہیں پکڑا. تو شبر بھائی سے میں ادھر بھی تھوڑی سی بصدر احترام ڈس ایگری کروں گا. اس بات پہ بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے امریکہ سے بھی دوستی کرنی چاہیے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. یہ جو ان کی بات ہے نا کہ اگر آپ نے یورپین یونین کا بتا دوں میں آپ کو, ایک چیز ہوتی ہے GSP+, جس کے تحت ہم ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے 2013 کے اندر جا کے GSP+ جیتا ہے. ہم نے GSP+ کنسیشن لیا یورپ سے. تو اب ہم کو ہمارے گڈس پہ بھی ڈیوٹی فری ہے اور بنگلہ دیش کا گڈ بھی ڈیوٹی فری ہے. ہندوستان کے اوپر وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں. ابھی اس وقت یورپ ہم سے ذرا سا ناراض ہے. اگر وہ یہ GSP+ ہٹائیں گے کم از کم $2 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی. تو جس کو آپ کو 20-30-40 بلین کا مال بیچنا ہے اس سے آپ لڑائیاں نہیں کرتے. یہ بات 100% طے ہے. جس سے بار بار آپ کو IMF سے جا کے لون لینا پڑتا ہے, ورلڈ بینک سے لون لینا پڑتا ہے. تو آپ امریکہ سے اور چین سے لڑائیاں نہیں کرتے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کا یہ ہوا ہے جو طالبان نے لے لیا, آدھی افغانستان کی GDP جو تھی وہ طالبان وہ امریکن حکومت کے ایڈ سے آتی تھی. 50% آف GDP, ناٹ 50% آف بجٹ, 50% آف افغان GDP. تو جو طالبان نے لے لیا تو یہ سوچا نہیں کہ آدھے پیسے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. خیر امریکہ بھی مطلب اس نے $7 بلین ان کے روک بھی لیے. مطلب میں امریکہ کی وہ تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن لے لیا. پھر اوپر سے ہمارے کچھ لیڈران تھے, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے جا کے کہا کہ وہ تو اگنورنٹ ہیں. آپ نے امریکن گورنمنٹ کو اگنورنٹ کہا, آپ نے کہا میں ہوشیار ہوں, وہ اگنورنٹ ہیں. آپ بائیڈن کو اگنورنٹ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ وی ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری. امریکہ میں کیونکہ وہ کالے لوگ, سیاہ فام لوگ سلیوری کے اندر تھے, تو سلیوری کا ورڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے. آپ کو یہ کیا بولنے کی ضرورت ہے امریکہ کو؟ آپ نے رستے میں جا کے آپ مطلب ہم نے ایک پیسے دیے, اپنے ایکسیوس کو پیسے دیے, انٹرویو کروایا, اس سے سوال پوچھوایا, بولا نہیں ہم ایبسولوٹلی ناٹ بیسس نہیں دیں گے. یار نہیں دینے تو چپ رہو. اگر آپ کھلی روڈ پہ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں تو پھر مسائل تو ہوں گے. سو یہ بات میں ان سے ایک دم ایگری کرتا ہوں کہ ہم کو بالکل امریکہ سے دوستی کرنی چاہیے. اور یہ فیٹف کے اندر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ امریکہ سے دوستی نہیں ہے, اسی لیے ہم بار بار پھنس رہے ہیں فیٹف میں, ورنہ ہم نے فیٹف میں کام بہترین کر لیا ہے. لیکن امریکہ سے دوستی نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ نہیں بڑھے گا, یہ بات تو طے ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جو چیز ہم نہیں کر پاتے اور جو ہندوستان کر لیتا ہے ہم کو وہ سیکھنا چاہیے. ہندوستان کی ہر عرب کنٹری سے دوستی ہے, اور شاید اب اللہ انفارچونیٹلی ہم سے زیادہ دوستی ہے. UAE سے بھی ہم سے زیادہ دوستی ہے, سعودی عرب سے بھی ہم سے زیادہ دوستی ہے, قطر سے بھی دوستی ہے. ہماری دوستیاں ایک ساتھ سب سے نہیں ہو سکتی. ہم UAE سے زیادہ دوستی کرتے ہیں تو قطر سے لڑائی ہو جاتی ہے, قطر سے زیادہ دوستی کرتے ہیں تو کویت سے مسئلہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک آخری اگزامپل دیتا ہوں پھر ختم کر دوں گا ٹاک. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ٹاک ختم کر دوں گا. کہ پاکستان کے پاس یہ ہبورا بسٹرڈز ہوتے ہیں, وہ کیا پتہ نہیں, کوئی شتر مرغ ہوتا ہے, کوئی پرندہ ہوتا ہے. اب تو ہم کوئی ایران سے لینے پڑتے ہیں کیونکہ عربیوں نے مار مار کے ختم کر دی ہیں. تو وہ ہمارے پاس لینڈز ہیں سندھ کے اندر, بلوچستان میں, تھوڑے بہت ساؤتھ پنجاب میں, جدھر آ کے یہ لوگ عرب لوگ جو ہیں, پرنسز جو آتے ہیں 15-15 دن کے لیے آتے ہیں اور ہنٹنگ کرتے ہیں. یہ چیز جب ہم ان کو دیتے ہیں اور انٹرنیشنلی وہ تمام تھریٹنڈ اسپیشیز, انڈیجنٹ اسپیشیز کو مارنے کا جب ان کو چانس دیتے ہیں تو ہم پوری دنیا سے وہ لیتے ہیں. لیکن کم از کم آپ سوچیں کہ اگر ہم یہ چیز دے رہے ہیں, ایک فیسلٹی دے رہے ہیں, تو ہم کو فائدہ ہونا چاہیے نا, سب ہم سے خوش ہونے چاہیے. ہر سال سب ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی سال ہم نے قطر کے شہزادے کو دی ہوئی ہوتی ہے جگہ, اگلے سال وہ UAE والا بولتا ہے وہ اچھی جگہ ہے, یہاں پہ کم ہو گیا, مجھے وہ جگہ دے دو. ہم UAE والے کو دیتے تو اب قطر والا ناراض ہو گیا. اگلے سال سعودی بولتا ہے, ہم نے کہا تو اس سے بھی بڑا سیٹ ہے بھائی, تو آ جا, تو UAE والا ناراض ہو جاتا ہے. ہم نے سب کو ناراض کر دیا. اور وہ ہندوستان جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کرنے دے رہا ہے.
لیکن یہ مودی کو بڑے بڑے پرائزز دیتے ہیں اپنے، مودی ان کو بڑے بڑے پرائزز دیتا ہے. ہم جب فلسطین کے لیے اللہ کی مہربانی سے یہاں پہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے تو یاسر عرفات جا کے انڈیا کا ہائیسٹ پرائز لے کے آ گیا تھا. سو وی ہیو ٹو لرن دس آرٹ آف ڈپلومیسی وچ از واٹ ڈپلومیسی از، کہ وی شوڈ بی فرینڈز ود چائنا اینڈ امیرکا بوتھ. ایک شپ میں نہ بیٹھیں، دونوں سے دوستی کر لیں. ہندوستان جو ہے اس کی رشیا سے بھی دوستی ہے، رشیا کا بیسٹ فرینڈ ہے. ابھی پوٹن صاحب گئے ہوئے تھے، لیکن امریکہ سے بھی ہم سے زیادہ دوستی ہے، اس کی عربی مملکوں سے ہم سے زیادہ دوستی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں نا، کہ ہم مطلب سمپل دوستیاں نہیں کر پا رہے ملکوں سے. تو ایک وہ چیز دینی ہے. میں واپس ایک مرتبہ سمیٹ کے اتنا کہہ دوں آپ لوگوں سے کہ 3 چیزوں پہ قوم ترقی ہماری اگر توجہ دے گی تو ترقی کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی. انڈسٹریلائزیشن وغیرہ سب کو بھول جائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امپورٹ سبسٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1 ایگریکلچر، نمبر 2 ایجوکیشن، اینڈ نمبر 3 ہیلتھ. The state should be responsible for providing first class health and education to every child born in Pakistan. اگر مفتاح اسماعیل کے بچے کو اچھی ہیلتھ اور اچھا ایجوکیشن ملے گا تو وہ ہمیشہ آگے آ جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ جو صدور ہوتے ہیں نا، اس کا باپ جو تھا وہ ان امپلائڈ تھا، بائیڈن کا. ریگن کا باپ جو تھا وہ شو کا سیل مین تھا. بل کلنٹن جو تھا وہ اڈاپٹڈ تھا. یہ ان کے کسی کے مطلب جیف بیزوس کا باپ ہو گیا، بل گیٹس کا باپ ہو گیا، کوئی بڑے لوگ نہیں تھے. وہ سب ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جو نیچے سے اوپر آتے ہیں. سوشل موبلٹی ہے، دیٹ ہیپنس بیکاز آف ایجوکیشن. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سیٹ کا بیٹا ہی آگے جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا بیٹا ہی آگے جاتا ہے. ڈاکٹروں کے بیٹے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، آرمی کے جنرلوں کے بیٹے جنرل بن جاتے ہیں، سیٹوں کے بیٹے سیٹ بن جاتے ہیں. تو وہی 1% لوگ آگے آ رہے ہیں. وہ باقی 99% لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا جس کے اندر اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے، 99 ٹائمز مور ٹیلنٹ، ان کو تو آپ اوپر آنے نہیں دے رہے. So education is the second thing, and with education health has to be, because if you're not healthy you can't learn on anything. So those 3 things the state should focus on: agriculture, health and education. اور اگر ہم یہ کر لیں 20 سال سے تو انشاءاللہ 20 سال تک تو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم مڈل کلاس میں جائیں گے اور کوئی بینکرپسی نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا پاکستان کی. تھینک یو آل.